السلام علیکم لسنرز۔ آج جو ناول پیش خدمت ہے اس کا نام ہے سلفائٹ، زندگی کے 7 پہروں کی کہانی۔ برستی بارش میں بھیگ جانے دو، بارش کی نیلی فام پریوں میں مست ہو جانے دو، بارش میں اس کو یوں محسوس ہو لینے دو، برستی بارش میں برستے دل کا حال سنا لینے دو، برستی بارش میں یوں خوش ہونے دو، برستی بارش میں بھیگ جانے دو، برستی بارش میں بس اسے میرے ساتھ چلنے دو، برستی بارش میں بھیگ جانے دو، برستی بارش میں اسے ساتھ چلنے دو، برستی بارش میں محسوس کر لینے دو، برستی بارش میں بس بھیگ جانے دو۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی نے جب موسلا دھار بارش کا روپ دھارا تو ایلا نے چونک کر اس پاگل لڑکی کی طرف دیکھا جو آنکھیں مندے دونوں بازو پھیلائے محبتوں کے شہر میں تلسم خیز جگہ پر بے فکر گھوم رہی تھی، ہواؤں میں جھوم رہی تھی۔ ماہی، ایلا نے جو ایک شان و شوکت پر اسرار انداز میں کھڑے ایفل ٹاور جسے دنیا کو خوبصورت ترین ٹاور ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کی تصویر کو کیمرے کی آنکھ میں مقید کرنے میں مہو تھی، آخری سی کوشش کرتے ہوئے اسے پکارا، ماہی بس کر جاؤ، اب اور کتنا انتظار کرو گی؟ دیکھو بارش اب تیز ہو رہی ہے، ہمیں چل دینا چاہیے۔ کسی بھی خطرے کے پیش نظر پہلے اسے وارن کر رہی تھی۔ ایلا نے بارش میں بے خبر بھیگتی ماہی کو پکارا، مگر وہ سب چیزوں سے بیگانہ اپنی دھن میں سر دھنتی بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایلا نے پیچھے سے جا کر چھاتا اس کے اوپر کیا جو کہ بے فکری سے بھیگ رہی تھی۔ کچھ لمحات یوں ہی گزر گئے۔ بارش کی بوندیں نہ پا کر ماہی نے اوپر کی جانب سر کو جنبش دی اور چھاتے کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا جو کہ ایلا بھی دیکھ چکی تھی۔ بس کر جاؤ ماہی، پاگل پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تمہیں پتا ہے ایلا، آج مورخہ 2 نومبر ہے، جو کہ یہ دن میرے لیے بہت خوبصورت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب مجھے وہ شخص آج پہلی بار یہاں عین اسی جگہ ملا تھا، ماہی نے ایک جذب سے کہا، اور تم پچھلے 3 سالوں سے لگاتار یہاں تشریف لاتی ہو۔ کیا ایک بار پھر سے ملا کیا؟ ایلا نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اب باقاعدہ چلنا شروع کر دیا تھا۔ رکو ایلا، ابھی صرف شام کے 4 ہی تو بجے ہیں، میں مزید اس دشمن جاں کا انتظار کرنا چاہتی ہوں، کچھ لمحات اس کی یاد کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک بار مجھے کہا تھا میم اسی جگہ تم سے ملوں گا دوبارہ۔ بچھڑ کے مجھ سے حبیب میرے، نہ کاٹ سکو تو لوٹ آنا۔ پاگل مت بنو ماہی، اب میں مزید تمہاری بکواس برداشت نہیں کر سکتی، ایلا نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ سردیوں کی بارشوں میں بھیگنے کی وجہ سے ماہی کے خوبصورت گلابی لب اب سردی کی شدت سے نیلے پڑ رہے تھے۔ ایلا اس کی کپکپاہٹ واضح طور پر محسوس کر چکی تھی، لیکن ایک دم چپ تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ایلا اسے سختی سے خاموش رہنے کا عندیہ دے چکی تھی، جو اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گاڑی کی جانب رواں تھی۔ ماہی نے ایک الوداعی پر شکوہ نظر ٹاور پر ڈالی اور جیسے کہہ رہی ہو، آج پھر وہ نہیں آیا۔ جیسے جیسے وہ اس جگہ سے دور جا رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا وہ بہت کچھ پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ ایک شدت سے وہ گزری منزل کی جانب نظر کیے ہوئے تھی، شاید وہ کہیں سے ایک بار اسے نظر آ جائے، لیکن اس کی خواہش کی تکمیل نہ ہوئی۔ جیسے میری نگاہ نے دیکھا نہ ہو کبھی، محسوس یہ ہوا تجھے ہر بار دیکھ کر۔ اس کا دل ہمیشہ کی طرح افسردہ تھا اور ڈوب رہا تھا، وہ لمبے کڑے انتظار کے بعد بھی نظر نہ آ سکا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی ایلا نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اندر بٹھایا۔ تو یہ طے ہے، اس کا مجھے ایک لمبا انتظار کرنا ہے۔ اب وہ دیدار میسر ہے نہ قربت نہ سخن، ایک جدائی ہے جو تقدیر ہوئی جاتی ہے۔ ماہی نے ایک بار پھر سے اپنی آب و تاب سے بارش میں نہاتے ٹاور کو دیکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی یا اس کی خوشی پر اداسی غالب آتی، ایلا زن سے گاڑی آگے کی جانب بڑھا چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہوا میں خنکی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آرام دہ بستر پر پرسکون نیند کے زیر اثر نظر آنے والا وہ شخص ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کچھ حادثے بھی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔
لیمپ کی مدھم روشنی میں چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اذیت کی ایک لہر اس شخص کے چہرے پر پھیل گئی۔ حواس بحال ہونے پر اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ ہاتھ بڑھا کر نیچے پھینک دیا۔ سسکیوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی اور یہ آواز اس کی روح کو کسی تلوار کی طرح زخمی کر رہی تھی۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دی گئی۔ وہ چیخا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کر اس آواز سے بچنا چاہتا تھا، لیکن شاید کسی نے رونے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس نے اس آواز کا پیچھا نہ کیا ہو۔ ایک دن، ایک رات وہ سکون سے نہیں سو پایا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھا۔ اب اس کا رخ اس شفیق ہستی کے کمرے کی طرف تھا جس کی آغوش اسے سکون پہنچاتی تھی۔ اپنے مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جانتا تھا اندر وہ شفیق ہستی جاگ رہی ہوں گی۔ آ جاؤ۔ دستک پر اندر سے آواز ابھری تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ ہستی اپنے بستر پر بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ بی بی جان، وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ بی بی جان نے یاسین کو عقیدت سے چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اونچے طاق پر رکھا۔ شاہ بیٹا، تم سب خیریت تو ہے نا؟ بی جان کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ وہ بی جان، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آنسوؤں کا ایک گولا سا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بی بی جان کی اس گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ آج پھر کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ بی بی جان پیار بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہی تھی۔ جانے دو آنسو کیسے اس کی آنکھوں سے پھسل کر بی بی جان کی گود میں جذب ہو گئے تھے۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے بی جان، کیسے؟ وہ اذیت سے 2-4 لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بی بی جان نے اس کی بات پر ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی 3 سال سے لگاتار رو رہا ہے بی بی جان، ایک بھی رات وہ چپ نہیں ہوا۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ چشمے یعقوب کی مانند ہیں برستی آنکھیں۔ میرے یوسف، میری نظروں کو بینائی دے جا۔ بی بی جان کا کلیجہ جیسے اپنے بیٹی کی بات پر چھلنی سا ہو گیا۔ کیا وہ شخص تھکتا نہیں بی جان؟ کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس اتنے آنسو؟ وہ چپ کیوں نہیں ہوتا بی بی جان؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ زخم گہرا دیا ہے تم نے بیٹا، اتنا گہرا زخم کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بی جان نے کہنے کے بعد اس کے سر پر پھونک ماری جیسے ساری بلائیں ٹالنا چاہتی ہوں۔ اسے کہہ دیں کہ وہ چپ کر جائے بی بی جان، چپ کر جائے، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور بی بی جان سن رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یہی الفاظ دہراتا رہا اور پھر تھک ہار کر اس شاعر سکون کے بعد جو اسے بی بی جان کی گود میں ملا تھا وہ ایک بار نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ گیلٹ برگس نے دنیا کے انسانوں کو 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے، برومائٹ اور دوسرے سلفائٹ۔ برومائٹ عام لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ ایک سی ہوتی ہے، جبکہ سلفائٹ خاص لوگ ہوتے ہیں جو کہ نایاب ہوتے ہیں۔ کلاس روم میں ٹیچر کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ بی ایس سی کی کلاس تھی اور اس وقت ان کا انگلش کا پیریڈ تھا۔ وہ دونوں دوسری قطار میں بیٹھی تھیں، ایک طرف لڑکوں کی قطار تھی تو دوسری طرف لڑکیوں کی۔ اوہو، امی نے تو کل کہا تھا کہ چھت پر سیمنٹ لگا دینا، میں پھر بھول گئی۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں کو دیکھ کر اس نے سوچا، پچھلے کچھ دنوں سے ہوتی لگاتار بارش نے ان کے ایک کمرے کی چھت کو ٹپکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کاش میں سیمنٹ لگا ہی دیتی، اب امی کو محنت کرنی پڑے گی، اور اگر انہیں بھی یاد نہ رہا تو آج رات پھر مس ام خانم۔ وہ مزید سوچ نہیں پائی تھی کہ کلاس ٹیچر کی سخت سی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکال کر حقیقت میں لے آئی۔ یس میم۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ دھیان کدھر ہے آپ کا؟ میم نے غصے سے پوچھا۔ جی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ دم توڑ گئے۔ اگر آپ جیسے اسٹوڈنٹ کلاس میں ایسا رویہ اپنائیں گے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ غالباً میم کافی غصے میں تھی۔ لڑکوں کی دبی دبی سی ہنسی کی آواز وہ سن سکتی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، واقعی اس کا دھیان کلاس میں نہیں تھا۔
بیٹھ جائیں اور آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ میم کو شاید اس پر رحم آ گیا تھا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے سنا ہی نہیں تھا کہ سلفائڈز کیا ہوتے ہیں۔ اس کا ذہن تو بس چھت سے ٹپکتے پانی میں الجھا ہوا تھا جو برتن میں گرتا اور ایک عجیب سی آواز پیدا کرتا تھا جو کہ اسے انتہائی برا لگتا تھا۔ تنقید کی بھرپور دعوت دی جاتی ہے، لیکن بے پرکی ہانکنے سے گریز کیا جائے۔ اختلاف رائے کا آپ کو حق ہے۔ میز پر رکھا ہوا کافی کا کپ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کی نظریں گلاس ڈور سے باہر تیزی سے گزرتی گاڑیوں پر جمی تھی۔ جانے کس احساس کے تحت اس نے نگاہیں اپنے کپ کی طرف مرکوز کی۔ کپ اٹھایا تو کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہری سانس لینے کے بعد اس نے وہ کڑوا اور ٹھنڈا مشروب اپنے اندر اڈیلا تھا۔ میز پر رکھے موبائل سے ٹائم دیکھا۔ اوہو، صرف 10 منٹ رہ گئے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ایک دم کھڑی ہوئی۔ کافی کے پیسے اس نے میز پر رکھے اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ اس کی تقریباً روزانہ کی روٹین تھی۔ گھڑی پہننے کے باوجود موبائل پر وقت دیکھنے کی عادت آج بھی نہیں بدلی تمہاری۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے شخص کی نظریں دروازے سے باہر نکلتی لڑکی پر جمی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ جب سے ڈوبا ہوں تیری آنکھوں کے دریا میں، تڑپ رہا ہوں چشمے یعقوب کی مانند۔ اس شخص کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ اٹھا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ایک لڑکا تیزی سے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ یہ البرٹ اینجل آئی تھی کیا؟ میری نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکی سے پوچھا۔ ہاں، ہمیشہ کی طرح، البرٹ نے کافی کپ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اور مون؟ ہاں، وہ بھی آیا تھا اور اس کے پیچھے چلا گیا ہمیشہ کی طرح۔ یہ مون مر جائے گا میرے ہاتھوں۔ میڈی کو نہ جانے کس بات پر غصہ آیا تھا۔ ریلیکس میڈی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچانے والا۔ البرٹ ٹرے اٹھا کر ایک میز کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن مجھے اس پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ میڈی اس کے پیچھے لپکا۔ اگر بھروسہ نہیں ہے تو جاؤ نا اس کے پیچھے، ویسے بھی تمہاری ان فضول باتوں میں ٹرین گزر چکی ہوگی۔ اوہ شٹ! البرٹ کی بات سن کر میڈی چلایا اور باہر کی طرف بھاگا، لیکن شاید قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ٹرین گزر چکی تھی۔ اب اسے 15 منٹ انتظار کرنا تھا جب تک دوسری ٹرین نہیں آ جاتی۔ میڈی کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو تقریباً پوری بھیگ چکی تھی۔ اکیڈمی میں اسے رکشے پر آنا جانا پڑتا تھا جو کہ اسے مین روڈ پر اتار دیتا تھا۔ مین روڈ سے گھر تک کا سفر 5 منٹ کا تھا اور ان 5 منٹوں میں وہ بارش تیز ہونے کی وجہ سے بھیگ گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے رکشے والے سے کہہ کر گھر تک رکشہ لے آیا کرو، اپنے گھر کے سامنے اتارا کرو۔ آسیہ بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا جو ہمیشہ ان کی باتیں کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اماں، رکشے والا پیسے زیادہ مانگتا ہے، 5 منٹ کے سفر کے لیے میں اسے زیادہ پیسے ہرگز نہیں دے سکتی۔ وہ تولیے سے بال صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی حالات کو بھی دیکھ لینا چاہیے نا۔ آج موسم خراب تھا اور اتنی تیز بارش تھی، آج تو آ جاتی نا۔ کیا مجھے کھانا ملے گا؟ وہ اپنی ماں کی بات مکمل نظر انداز کر گئی تھی۔ آسیہ بیگم سے اس کی بات سن کر سر جھٹکا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کی بیٹی اپنی من مانی کرتی ہے ہمیشہ۔ کپڑے بدل لو، میں گرم کھانا کر کے لاتی ہوں۔ آسیہ بیگم برآمدے میں چھوٹے سے کچن میں چلی گئی تھی جبکہ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم اور جواد کہاں ہیں؟ گھر میں چائے خاموشی کو محسوس کر کے اسے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی یاد آ گئے تھے۔ چھت پر ہیں۔ کچن کی چھت ٹپک رہی تھی تو سیمنٹ لگا رہے ہیں دونوں۔ بھائی صاحب پیسے دے دے تو مرمت ہی کروا لیتی مکانوں کی، لیکن جو اللہ کو منظور۔ آسیہ بیگم نے ایک گہری سانس دیتے ہوئے جواب دیا اور کھانا برآمدے میں بچھی چارپائی پر رکھ دیا۔ مجھے نہیں لگتا امی کہ وہ ہمیشہ ہمیں پیسے دیں گے۔ لوگ یتیموں اور غریبوں کا حق بہت آسانی اور بنا خوف کے مار لیتے ہیں۔ اور اسے قرآن کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ یاد آئیں جس میں یتیموں کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں، اور سوچا کیوں لوگ صرف قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو اور نہ کھاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 2۔ یتیم کی سرپرستی اور خیر خواہی معاشرتی قباحتوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی۔ یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے؟ پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ذرا کھول کر اشارہ کیا۔ لیکن عرب میں یتیموں کے حقوق کئی طرح سے پامال ہو رہے تھے۔ انہی حقوق کی پامالی کا بالترتیب یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ مثلا جو چیزیں بطور امانت سرپرست کے پاس ہوتی انہیں واپس کرتے وقت وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اچھی چیز کے بدلے کوئی پرانی اور گھٹیا چیز دے کر خانہ پوری کر دے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ملا جلا لیا، جس میں یتیم کو کسر لگانے اور اپنا فائدہ ملحوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن یہ تو بس اس کی سوچ تھی نا کہ دنیا ویسا سوچ سکتی ہے، بس یہ سوچ کر ہی خاموش ہو گئے۔ وہ پیسوں کے ذکر پر سخت بزمزہ ہوئی تھی۔ اچھا تم کھانا کھا لو، میں ذرا ان دونوں کو دیکھ لوں، بھیگ رہے ہوں گے اوپر۔ آپ رہنے دیں امی، میں دیکھ لوں گی کھانے کے بعد، آپ بس آواز دے کر دونوں کو نیچے بلا لیں۔ وہ کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، البتہ ذہن بری طرح انتشار کا شکار تھا۔ شور کی آواز پر وہ چونکی۔ اس کے بالکل سامنے ایک لڑکے کا بیگ نیچے گر گیا تھا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ ہوئی، وہ ایک دم سیدھی ہوئی، اس کا اسٹیشن آ گیا تھا۔ ہر وہ ایسے ہی خیالوں میں کھوئی رہتی تو شاید اسٹیشن گزر جاتا۔ اس نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے ٹین ایج لڑکے کو دیکھا، جیسے شکریہ ادا کیا ہو، اور پھر ٹرین رکنے پر وہ ٹرین باہر نکل گئی۔ اس کے سامنے وہ گاؤں تھا، ڈزنی ولیج، ہاں ڈزنی لینڈ، جسے 1 منٹ کے فاصلے پر تھا، شہزادیوں اور پریوں کا دیس۔ اس کے لیے آج بھی ویسا ہی تھا۔ پہلے بہت سے لوگ ٹرین سے اترے تھے اور اب ان کا رخ ڈزنی لینڈ کی طرف تھا۔ تھینکس بڈی۔ ٹرین سے باہر نکلتے ہوئے اس آدھے چھپے ہوئے چہرے والے شخص نے سیٹ پر بیٹھے اس لڑکے سے کہا، جس نے جان بوجھ کر اس کے اشارے پر اپنا بیگ نیچے گرایا تھا۔ اب اس کی نگاہیں اینجل کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اتنے سارے لوگوں کے ہجوم میں وہ کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا بے چین ہوا، پھر اسے ایک طرف وہ نظر آ ہی گئی۔ ہاں وہی اینجل۔ اینجل کو دیکھتی ہی اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا اور اب تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ سن رہا ہے نہ تو، رو رہا ہوں میں، سن رہا ہے نہ تو۔ ماہم ٹی وی کی آواز کم کر لو، کب سے کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، مسلسل آنے والے گانے کی آواز اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ کا شو ہے، قسم سے کمال لگ رہا ہے۔ آرجے، ارے ہنی ذرا کر دیکھو آج۔ ماہم نے آواز کم کی اور اوپر سے چلا کر کہا، آرجی؟ ہاں آپی، بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی۔ جواد نے بھی ماہم کی پیروی کی۔ عاشقی 2 والا آرجے؟ اف توبہ، ذرا نہیں پسند مجھے یہ فلم، نہ اس کے گانے اور نہ ہیرو۔ اور اگر اب تم لوگوں نے آواز کم نہ کی تو میں امی سے کہہ دوں گی۔ اور جانے کیوں غصے میں لگ رہی تھی، شاید حالات نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ نہیں، یہ وہ آرجے نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا مشہور۔ بلاؤں امی کو؟ ہانی نے ماہم کی بات کاٹ کر دھمکی دی تو وہ منہ بنا کر آواز کم کرنے لگ گئی۔ ہائے کتنا اچھا گاتا ہے نا یہ، کاش میں بڑا ہو کر ایسا بن جاؤں۔ جواد کے لہجے میں حسرت تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ جانے کن اسکرین پر گٹار پکڑتے ہوئے گاتے ہوئے لڑکے کا فین بن چکا تھا، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ کل رات مولانا صاحب کی روح پرواز کر گئی۔ ہانی کی نظر سامنے رکھے اخبار پر پڑی۔ کیا تھا؟ کیپچر اس کے دماغ نے لفظ روح کو بہت بری طرح سے محفوظ کیا۔ روح؟ وہ بڑبڑائی۔ روح کیا ہے؟ ایک سادہ سے سوال نے اس کے دماغ میں جنم لیا۔ اس کا ذہن اٹکا تھا، وہ سوچتی رہی لیکن کوئی سرا نہ پکڑ پائی۔ تھک ہار کر اس نے کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھی اور لیٹ گئی۔ اس کا ذہن آج کل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا، عجیب و غریب سوچوں نے اس کے دماغ کو گھیرا ہوا تھا۔ کبھی تم لوگ پڑھ بھی لیا کرو، ہر وقت ٹی وی میں گھسے رہتے ہو، ہانی نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس سے کچھ فاصلے پر نظریں ٹی وی میں گاڑے بیٹھے تھے۔ ہمیں کتابی کیڑا نہیں بننا، کیوں جواد؟ ماہم نے جواد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا جبکہ ہانی نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ تھی ہانی عرف ہانی، جو BSc سال 2 کی طالبہ تھی، جس کی کل کائنات اس کی ماں اور 2 بہن بھائی تھی۔ ماہم ہانی سے 2 سال چھوٹی تھی، جو 2nd ایئر میں تھی، اور جواد ماہم سے 4 سال چھوٹا تھا۔ اب سار صاحب جو کہ ہانی کے والد 7 سال پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، وقت اور حالات نے اسے عمر سے بڑا بنا دیا تھا، البتہ ماہم میں ابھی بچپنا تھا۔ روح کیا ہے؟ ایک بار پھر
اس کے ذہن الجھا۔ بالآخر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تیرے سنگ گزر جائے یہ عمر جو باقی ہے، ہنس دو نا ذرا کھل کر، کاہے کی اداسی ہے۔ دروازے سے باہر نکلتے وقت اس کی سماعت سے گانے کی آواز ٹکرائی۔ آواز اچھی تھی، چاہنے کے باوجود وہ واپس پلٹ کر ٹی وی پر نظر آتے اس آرجے کو نہیں دیکھ پائی تھی، اور خاموشی سے وہ صحن کی طرف بڑھ گئی جہاں ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اسے روزانہ رات کو صحن میں ٹہلنے کی عادت تھی، اور آج تو پھر ٹھنڈی ہوائیں اسے سکون بخش رہی تھیں۔ آنکھ میں آنسو نہیں پڑ لاتا ہے بہت، وہ دسمبر، ہر دسمبر یاد آتا ہے بہت، ساتھ میرے بھیگتا ہے بارشوں میں بیٹھ کر، یاد کے سارے دریچے کھول جاتا ہے بہت، رونتا ہے یہ جہاں کی ساری دیواریں کھڑی، دو قدم پر لا کر اس کو آزماتا ہے بہت، مسکراہٹ، گنگناہٹ، کہہ کہے باتیں تیری، خواب بن کر رات بھر مجھ کو جگاتا ہے بہت، مجھ کو دے جاتا ہے چھپ کر اس کی خوشبو کا پتہ، ایک دیوانے کو یہ پاگل بناتا ہے بہت۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ سوشل میڈیا پر مختلف اکاؤنٹس کو چیک کر رہی تھی، لیکن وہ شخص اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی نازک کمر اکڑ گئی تھی، مگر اس کے تجسس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ بس کرو ماہی، اور کتنا ڈھونڈو گی اسے؟ ایلا نے اکتا کر ماہی سے پوچھا، جس کے خوبصورت چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ وہ مل نہیں جاتا ماہی، اسے ڈھونڈتی رہے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 5 منٹ کی ملاقات میں وہ شخص تم پر کیا جادو کر گیا ہے کہ جو تم خود یوں خوار ہو رہی ہو۔ یہی تو بات میں جاننا چاہتی ہوں، اس سے مل کر پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماہی پر کیسا جادو کیا ہے اس نے۔ ماہی شوق سے مسکرائی تھی۔ وہ تمہیں نہ ہی ملے تو بہتر ہے، جب بنا ملے یہ حال ہے تو مل جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ایلا نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہارے منہ میں خاک، میرا لیپ ٹاپ واپس کرو۔ ماہی سخت بدمزہ ہوئی۔ پہلے ڈنر، تمہیں یاد ہے نا ہم نے پلان بنایا تھا آج باہر ڈنر پر جانے کا؟ مجھے بھوک لگی ہے، جلدی اٹھو، بعد میں ڈھونڈتے رہنا اپنے عشق گمشدہ کو۔ ایلا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ڈھونڈنے دو نا ایلا، شاید مل جائے۔ اسے عشق مجھے مل ذرا، مجھے قرار ملے۔ ماہی کے لہجے میں حسرت تھی۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ماہی، اور ہر چیز اپنے وقت پر ملتی ہے۔ اگر اسے ملنا ہوا تو وہ خود ہی مل جائے گا۔ ارے واہ ایلا، بڑی سمجھدار ہو گئی ہو۔ ماہی نے ایلا کا گال کھینچا۔ تعریف بعد میں کرنا، جاؤ تیار ہو جاؤ، میں دعا کروں گی وہ شخص ایک بار تمہیں ضرور ملے۔ آمین۔ ماہی کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ میں بس ابھی تیار ہو کر آئی، بس 5 منٹ میری پیاری دوست۔ ماہی اس کے گال کو پیار سے تھپ تھپاتی کمرے کی سمت بھاگی تھی، جبکہ ایلا اس کے پاگل پن پر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ ہر شام وہ بہت محرویت سے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا جب آواز پر چونکا۔ جی چھوٹے بابا سائیں۔ وہ ایک دم پلٹا۔ ارے آپ یہاں، مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ جاتا۔ حشام نے سید جبیل کو اسٹڈی روم کے دروازے میں کھڑا دیکھا تو کہا، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ تمہارا لاڈلا آ رہا ہے یا نہیں؟ بابا سائیں آپ اندر تو آئیں، پھر بتاتا ہوں۔ حشام نے کتاب کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں بیٹا، مجھے ذرا کام ہے، یہ بتاؤ وہ آ رہا ہے یا نہیں؟ جی بابا سائیں، میری بات ہوئی تھی اس سے، وہ آ رہا ہے۔ حشام نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے وعدہ کیا ہے آنے کا، رنگ دیکھو غریب خانے کا۔ ایک شفیق سی مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ چلو شکر، اس پر بھی کچھ پڑھ کر پھونک دو جس طرح سے وہ سدھر جائے۔ ناک میں دم کر دیا اس لڑکے نے۔ سید جبیل شاید بہت ہی تنگ تھے اس انسان سے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں بابا صاحب، میں اسے سمجھاؤں گا، اب وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کرے گا، حشام نے اعتماد سے کہا تھا۔ لیکن یہ بات وہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ساری دنیا بدل سکتی تھی، قیامت آ سکتی تھی، لیکن وہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ سید جبیل چلے گئے، جبکہ حشام صرف مسکرا کر رہ گیا تھا اور موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملانا شروع کیا جس کی ابھی ابھی تعریف ہوئی تھی۔